تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا, تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے ایتھیسٹ ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نو, نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹر بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے. اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 66 ٹائمز لفظ قرآن کو یوز کیا آیات میں, اور جو کتاب لفظ ہے الکتاب وہ 230 ٹائمز آیا. اب اس قرآن کا مطلب پڑھا ہی ہے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, کتاب کا مطلب لکھا ہوا ہے. یہ ایک فرق بھی ہے اور ایک اس کی وضاحت بھی ہے. سورہ یونس 10ویں سورت ہے اور اس کی 37 آیت. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے یا گھڑ لے، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالمین کے رب کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں آپ نوٹ کریں، عربی میں قرآن ہے، لفظ قرآن، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن، یہ قرآن آ گیا عربی کا لفظ۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک ہی آیت میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے، اور نیچے تیسرے چوتھے پورشن میں دیکھیں وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے قرآن بھی لفظ ہے اور کتاب بھی لفظ ہے، ایک ہی آیت میں، اور یہ دونوں واحد ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن، اور یہ قرآن، اب میں اس کے معنی پڑھائی، یہ جو آیات کی جو تلاوت ہے اور اس کی جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن، اور یہ قرآن، یہ پڑھائی ایسی نہیں أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے، اللہ کے علاوہ اس پڑھائی کو کوئی بنا نہیں سکتا، جو قرآن یہ پڑھائی جو ہم کر رہے ہیں اس آیات کی۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق ہے جو اس کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ تو جو میں پڑھ رہا ہوں، جو قرآن جو پڑھائی کی جا رہی ہے، اس سے دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے تصدیق کریں، آپ کے دونوں کے ہاتھ کے درمیان ہے یہ، اور دوسری یہ کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا، یعنی اللہ نے جو قرآن پڑھائی بتائی ہے آیات میں، یہ جو پڑھائی ہے، اس آیت کی جو پڑھائی ہم کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی اور آدمی نہیں بنا سکتا۔ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور یہ کتاب مطلب لکھا ہوا، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب لکھا ہوا، اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کو مروجہ کہتے ہیں، قرآن مروجہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ لیکن یہ ہاتھ میں کیا ہے میرے؟ کتاب۔ اس پیپر پہ میں نے پہلے بتایا تھا، لکھائی کو کہتے ہیں کتاب، یہ لکھے ہوئے کی تفصیل ہو رہی ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ قرآن اس لکھے ہوئے کو تفصیل کر رہا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ایکسپلین ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کتاب، اینی بک، دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آپ رکھی بھی ہوتی ہے، وہ کتاب ہے، جب اس کو پڑھ رہے ہیں، قرأ کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس لکھے ہوئے کی تفصیل ہو جاتی ہے، ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، ڈیٹیلڈ ہو جاتی ہے وہ۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو لکھی ہوئی کتاب ہے، تو دیٹ مینس قرآن پڑھائی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے لکھے ہوئے کی۔ بچے کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیا ہے؟ کتاب سے۔ یہ ایسی بات انیوژل بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے ذرا سا ہو جاتا ہے کانشیس، پوری زندگی میں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، کتاب، اور وہ کتاب جس کو پڑھتے ہیں آپ، تو پھر پڑھنے سے آپ کو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، ڈیٹیل آ جاتی ہے، مفصل ہو جاتی ہے بات۔ آگے دیکھیے، اسی سے کتاب و قرآن کے بھی آپ دیکھیے سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ الواقعہ 56 سورت، اور اس کی 77 سے 80 آیت پڑھوں گا میں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ ضرور کرم والا قرآن پڑھائی ہے، کتاب لکھائی میں چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے جو مطہر پاک ہے، عالمین کے رب سے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب پھر وہی دیکھیے پڑھائی، دیکھیے پورے پہلی آیت میں دیکھیے قرآن لکھا ہوا ہے، اور دوسری آیت میں کتاب لکھا ہوا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ ضرور پڑھائی ہے، قرآن ہے کرم والا، فی کتاب مکنون، یہ پڑھائی جو ہے یہ کتاب لکھائی میں، یہ کتاب ہے، میں نے پہلے بتایا کسی چیز پہ لکھے ہوئے کو آپ کتاب کہہ، کوئی بات لکھی ہوئی کو کتاب کہہ رہے ہیں، لکھے ہوئے کو، تو یہ کتاب میں قرآن پڑھائی جو ہے چھپی ہوئی ہے، اور اس پڑھائی کو لا یمسہ الا المطہرون، اس پڑھائی کو چھو نہیں سکتے جو سوائے جو مطہر ہے۔ کتاب کو تو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کتاب پکڑی ہوئی ہاتھ میں، کتاب کو چھو رہے ہیں آپ، لیکن اس کی جو پڑھائی ہے، جو اس پڑھنے سے جو کتاب کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس پڑھنے سے جو اس کی وضاحت ہوتی ہے،
اس کو نہیں چھو سکتے آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، اور مطہر نہیں ہوں گے، آپ پیوریفائی نہیں کریں گے اپنے آپ کو. تو اس کے معنی اس کی ایک پری ریکوزٹ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ قرآن یا پڑھائی کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ایسنس کو ٹچ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی پیوریفائڈ، مطہر ہونا ضروری ہے، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ بھی. صرف فزیکلی نہیں کہ ہم نے وضو کر لیا اور جناب دماغ بند کیا ہوا ہے، نفسیاتی طور پہ. تو یہ ایک پتہ چلی بات. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. پھر دیکھیے قرآن پڑھائی آ گئی، پھر کتاب و قرآن کا فرق میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، لیکن ان کا آپس میں انٹر لنک بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ قرآن کو ہم چھو نہیں سکتے، یہ کتاب میں چھپا ہوا ہے. اس رائٹنگ میں جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، یا قرآن میں جو آیات میں جو لکھائی ہوئی ہے کتاب جو ہے، لکھا ہوا جو ہے، یہ چھپا ہوا ہے. اس کو نہیں چھو سکتے جب تک آپ مطہر نہ ہو. اور یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ شک نہیں کرو، رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. ابھی پچھلی آیت میں آگے کہاں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے آگے بتائے گا قرآن کہاں لکھا ہوا ہے. سورہ بروج 85 سورت ہے 21 اور 22. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے پڑھائی شاندار، فی لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں لوح کہتے ہیں تختی، تختی میں محفوظ ہے. یہ تختی میں محفوظ ہے. پڑھائی جو ہے قرآن جو ہے یہ لوح کہتے ہیں، تختی میں محفوظ ہے. یہ اب ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کچھ اس طرح سمجھا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی ماسٹر تختی ہے جو اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے لا کے اندر، اب لوح میں عربی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے آپ اردو میں نے سمجھے تختی. ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو جو بھی آپ کو کچھ پڑھانا ہے، اس کو سمجھانا، چھوٹی عمر میں آپ پڑھا دیں، اس کی تختی میں جو چاہے آپ لکھ دیں. اس کی تختی میں آپ کہتے ہیں، باقاعدہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اردو لینگویج میں کہ واٹ ایور یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن اس ٹیبلٹ. اس کی ٹیبلٹ فارغ معصوم ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے پاس. اور جب جو ہی عمر ہماری گزرتی جاتی ہے اور ہم اپنے جھوٹے یا سچے جیسے بھی عقائد بنا لیتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس تختی پر، اور اس تختی کے مطابق جو آپ نے لکھ لیا اس پہ آپ گورن کرتے ہیں اپنی زندگی. تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو تختی ہے اس تختی پہ لکھا ہوا ہے قرآن کو، اور وہ پریزروڈ ہے، محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ پڑھائی جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ شاندار ہے، فی لوح محفوظ، یہ تختی میں محفوظ ہے. اب معاشرے میں آپ پوچھیں جو حافظ قرآن ہے، بھائی آپ نے قرآن حفظ کہاں کیا ہوا ہے؟ تو کیا جواب دے گا وہ آدمی؟ کہاں حفظ کیا ہوا ہے؟ دل میں، دماغ میں. دماغ کھول کے دیکھائیں کہاں حفظ ہے. تو اللہ نے آپ کو آسان کر دیا، تختی، ٹیبلٹ، وہ ٹیبلٹ میں محفوظ ہے. حافظ، محفوظ جو لفظ ہے یہ حفظ ہے، یعنی تختی، جس تختی سے وہ آدمی حافظ جب کر لیتا ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اندر. کہاں؟ تختی میں. اور اس تختی سے پہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے. اب یہ تختی کوئی چپ بورڈ کی نہیں ہے، یہ کوئی بازار میں جو پلانکس ہیں یا آئرن کی، یہ انسان کی نفسیات کے اندر تختی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، جس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تاکہ قیامت کے روز آپ یہ نہ کہہ سکے. مین کائنڈ کی بات کر رہا ہوں میں، مسلم کی بات نہیں جو اللہ کی قرآن کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی تختی میں قرآن محفوظ ہے، مگر اس کو اویئرنیس نہیں ہے. جب پڑھتا ہے وہ قرآنی آیات کے عربی الفاظ تو اس کے اندر تختی ہے جس سے وہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بات صحیح ہے، حق ہے اللہ کی طرف سے. اور جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے. جو ہم جس عقائد کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یا جو بھی ہمارے سکولز آف تھاٹس ہے، آل دی مین کائنڈ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے انسان کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کرسچین ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے اگنوسٹک ہو، ایتھیسٹ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان، اس کی تختی کے اندر قرآن پڑھائی محفوظ ہے. اویئرنیس نہیں ہے اس کو. اور جب بھی اس پہ آیات کی وضاحت ہوتی ہے، چاہے کوئی لیبل وہ کیری کر رہا ہے، تو ایک دم وہ تختی سے اس کو میچ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. باقی پروگرامنگ آپ کرتے ہیں وہ ہٹ جائے گی. اب اس قرآن مجید کا نزول
کب ہوا کیسے ہوا اس کا دیکھیے آیت میں آئے گا البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے القرآن پڑھائی نازل کی گئی اور ہدایت اور فرق کرنے والے سے وضاحت ہے. پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو پس وہ ضرور اس کے روزے رکھے. یہ آیت مکمل نہیں ہے اس لیے کہ آگے روزے سے منسلک بات لکھی ہوئی ہے. ہمیں اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. تو دیکھیں اس میں لکھا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو انفارمیشن ہمیں یہ ملی کہ قرآن کب نازل ہوا, مہینے رمضان میں. اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آگے اسی میں لکھا ہے جو کوئی اس مہینے کا گواہ ہو فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو کوئی اس رمضان کے مہینے کا گواہ ہو, وٹنس ہو, وہ گواہ رکھ لے, وہ روزے رکھ لے. تو اس میں رمضان وہ مہینہ, اس میں ہم لوگ تمام مینکائنڈ کو یہ اطلاع ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ جب روزے رکھ رہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے تو باقاعدہ نیوز کاسٹ کی جاتی ہے ورلڈ وائڈ کہ مسلمان کا یہ ہولی منتھ آف رمضان ہے. رمضان نان مسلم بھی بتائیں گے آپ کو, رمضان ہے ہولی منتھ آف رمضان. مسلم ورلڈ وہ روزے رکھ رہے ہیں یہ اور ہولی اور عبادات کر رہے ہیں اور سب پوری ورلڈ تختی میں ہے نا, سب بتا رہے ہیں پوری مین کائنڈ کی بات. اچھا یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ ہدی للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, ہدایت ہے انسانیت کے لیے. اس کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب قرآن یہ پڑھائی جو ہے, کتاب نہیں پڑھائی, پڑھ جو رہے ہم, اس لکھے ہوئے کو جو پڑھنے سے پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو ہدایت پہنچے انسانیت کے لیے. تو ہم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہو گیا منتھ آف رمضان کہ مہینہ رمضان کا اس میں قرآن نازل ہوا, ایک بات. دوسری چیز آئیڈینٹیفائی یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے, مقصد لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اب اس کتاب کو ذرا آپ اپنی زندگی میں ریلیٹ کر لیں, اگر آپ کو یہ پرپس پتہ ہونا چاہیے یہ کتاب انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر اپنے قیاس کرے گا, کنجیکچرز کرے گا اور اپنی زندگی گورن کرنا چاہے گا تو وہ نکلے گا کہیں سے, گھر سے پوزیشن جہاں سے چلے گا کہیں اور تو کہیں اور چلا جائے گا. تو گائیڈنس کے لیے آپ کو پہلے ایم کلیئر ہونا چاہیے, پرپز آف مقصد کیا ہے. ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان اس دنیا میں پیس چاہتا ہے, سلامتی. سوائے جو سائیکوپیتھس ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو مار دھاڑ کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں ورلڈ کے اندر, سائیکوپیتھس کی بات نہیں ہو رہی. نفسیاتی طور پہ ہر آدمی چاہتا ہے میں سلامتی میں رہوں, پیس آف مائنڈ. مگر اس کی زندگی میں چاروں طرف انوائرمنٹ میں اتنے سارے لوگ ہیں اور اس کا اپنا ایک گھرانہ, ایک پورا سچویشن, ایک انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے جہاں اس کو انٹریکشن کنٹینیوس کرنا ہے. تو ہر سچویشن پر اس کو ڈیسیجن لینے ہیں اور ڈیسیجن لینے ایسے ہیں جس سے اس کو سلامتی حاصل ہو اس دنیا میں, اور پھر اللہ کو راضی کرنا ہے جس نے ہمیں بنایا اس دنیا میں بھی. الٹیمیٹلی مرنے کے بعد آپ کو گارڈن چاہیے, جنت چاہیے, باغ چاہیے جس میں پیس آف مائنڈ ہے. آگ میں تو جلنے میں آپ پیس سلامتی میں تو نہیں آئیں گے اگر آگ میں ڈال دیا جائے. تو وہ سلامتی حاصل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ آپ کا مقصد ہوا. گائیڈ بک تو ہوگی کتاب, اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب قرآن نازل ہو گیا, لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اس سے کیا گائیڈنس لوں؟ گائیڈنس مجھے جانا کہاں ہے؟ جانا یہ مر جائیں گے آپ, یہ جا رہے ہیں آپ, یہ گھر مکان اور یہ جائیداد اور یہ سب چیز, یہ سب یہیں رہ جائے گا, مر جائیں گے آپ, یہ فیکٹ ہے. یہ جو آپ کی موت آئے گی اس کے بعد آپ کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور پھر آپ سے جواب طلبی کی جائے گی آپ کیا کرتے آئے تھے. وہ جو زندگی میں آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ I will die and I will be taken into account of my actions. جو میں نے حرکت کی ہیں, جو میں نے ایکشنز کیے ہیں اس کا میں جواب دے ہوں.
یہ اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر اس کتاب سے راستہ ڈھونڈیں گے. آیات جو ہیں وہ راستہ ہیں آپ کو جنت تک اور اس دنیا میں سلامتی کے لیے. سورہ نساء 4 اس کی 82. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا پس وہ قرآن پڑھائی پر تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں کثرت سے اختلاف پاتے. اب اس آیت میں آپ کو ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے, بہت چھوٹی سی دیکھی بات ہوتی ہے لیکن اس میں کتنی ڈیپتھ ہے. اس آیت میں 2 باتیں پتہ چل جائیں گی کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے, یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, پڑھائی جو ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. پروف اس آیت یہ پروف دے رہی ہے آپ کو, یہ ایویڈنس دے رہی ہے, اس کا انٹرنل ایویڈنس ہے. آپ یہ کسی بھی آدمی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے, جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں ان میں اختلاف ہے کثرت سے. جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں, چاہے وہ بائبل ہو, چاہے وہ اویستا ہو, چاہے وہ ویداس ہو, چاہے وہ بھگوت گیتا ہو, چاہے وہ احادیث ہو, اس میں اختلاف ہے کثرت سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے کہا ہوا ہے. تو دنیا کی جتنی کتابیں ہیں مذہب کے نام سے ایفلیٹڈ, ان میں اختلاف ہے کثرت سے. ان ادر ورڈز یہ کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا کہ جتنی غیر اللہ کی کتابیں ہیں معاشرے میں, غیر اللہ کے علاوہ جو کتابیں, اس میں اختلاف کثرت سے. ان ادر ورڈز اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے. یہ ایک چیلنج کیا انسان کے لیے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہوتا. سورہ آگے ہے, سورہ 17 الاسراء 17 کی 88. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہہ دے کہ اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن خاص پڑھائی کی مثل کے ساتھ آئیں تو وہ اس کی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتے, اگرچہ ان کے بعض کے لیے پشت پناہی بھی کریں. ایک گروپ دوسرے گروپ کی اگر وہ مدد بھی کرے تو وہ نہیں آ سکتے. اب دیکھیے ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں مطلب اس پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے قرآن پہ. تو اللہ نے یہ کہا قل لئن اجتمعت الانس, کہہ دو کہ تمام انسان جمع ہو جائیں, والجن, اور جن بھی جمع ہو جائیں. اب یہ الگ ٹاپک ہے جن کون ہے, لیکن جن اور انس سب جمع ہو جائیں. الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن, وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اس قرآن کی مثل کا بنائیں, یعنی ایسا قرآن ہم بھی بنا لیں انسان, ایسے قرآن جیسے یہ قرآن ہے اس وقت. لا یاتون بمثل, تم ایسے قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, کہ اگر ایک دوسرے کی تم مدد بھی کرو. تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, معاشرے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں قرآن پہ کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جیسے کہ قرآن نازل ہوا تھا. تو اللہ نے کہہ دیا تمام انس اور جن سب مل جائیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کریں, مدد بھی کریں, بیکنگ بھی کریں, تب بھی اس کی مثل کا قرآن نہیں بنا سکتے. کبھی آپ سوچیں اس بات کو, سوچا آپ نے کسی آدمی نے کہ سوچا بھائی ایسے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا بات لکھ دی ہے کہ انسان نہیں کر سکتا. اس پہ کیا پیچھے ایسی بات ہے, میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خالق, اللہ تعالیٰ خالق ہے, وہ مخلوق, ہم سب مخلوق ہیں. کوئی بھی انسان ہر طرح کی نالج کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ بچپن سے پڑھتا ہے, مختلف چیزیں مختلف کتابوں سے نالج گین کرتا ہے. اس میں جو انفارمیشن ہے قرآن مجید میں, اللہ کے کلام میں, اللہ نے کائنات بنائی ہے, آسمان, ستارے, گیلیکسیز, ہم سب کو میں نے بتایا تھا اتنے ڈفرینشیشن سے بنایا ہوا ہے. تو وہی بتا رہا ہے کہ جو وہ لکھ رہا ہے, یہ وہ بات اس میں لکھی, وہ انسان نہیں لکھ سکتا. کوئی خالق اور مخلوق میں فرق ہی ہے. پھر اس نے کہا کہ تو بہت بڑی قرآن, تو بہت قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں, 6237 آیتیں, 6236 آیات, اتنی آیات ہیں, تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. تھوڑا چیلنج تو لوگوں کو ذرا وہ کرنے کے اللہ نے, اچھا تم یہ تو اچھا. تو ایک اور البقرہ 2 کے اندر 23 کے اندر کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا شک میں ہو, بس اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو پکار لو اگر تم سچے ہو. پس اگر تم ایسا نہ کر سکو, اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے,
بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے قرآن تو میں نے بتایا بہت سا, اب ایک سورت ہو گئی, سب سے سورت کتنی چھوٹی کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں, اس میں 3 4 الفاظ ہیں, 6 3 اور 12 کچھ قسم کے الفاظ ہیں ٹوٹل. تو سورت لے لیں تو یہاں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, بس تم آؤ اس کی مثل کی صورت کے ساتھ. اب صورت جو ہے چھوٹی ہو گئی, اب صورت تو سمجھ میں آ رہا ہے 114 صورتیں, اس میں ایک صورت آ گئی, اور چھوٹی چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیت کی ہے. لیکن یہاں پر ایک غور کریں کہ یہاں پھر جملہ ہے ہم نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا ہے, تم اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو ہر زمانے میں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, تو وہی آگے رہے کہ ہم, یہ کون نازل کر رہا ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے انسان کے جیسے میں کہوں ہم نازل کر رہے ہیں اس کی صورت کے ساتھ آ جاؤ, استغفر اللہ, کوئی کہہ سکتا ہے آدمی؟ تو وہی آگے دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں. یہ جو ہم ہے فرسٹ پرسن کہ ہم نے نازل کیا ہے, مطلب انسان نہیں کہہ سکتا یہ بات, ان ادر ورڈز. تو جبھی تو کہہ رہے ہیں ہم نے جو نازل کیا اپنے باپ, تم بھی اس مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو کیوں نہیں آ سکتے تم؟ کیونکہ تم اللہ کی طرح بات نہیں کر سکتے. اور کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تم اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھ کے دکھاؤ, اس طرح کیا اللہ کی طرح لکھ کے دکھاؤ. تو آگے لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اور پھر ڈرو اس آگ سے, یہ بچو اس آگ سے جو تیار کے انسان اور پتھروں کے لیے, اعدت وقودها الناس والحجارہ, جو ایندھن ہے انسانوں کے لیے اور پتھروں کے لیے, تیار کیے کافروں کے لیے. اب اندازہ کریں آپ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, پھر بچو اس آگ سے جو اللہ نے ایندھن کے طور پہ تیار کر رکھی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ آدمی کو یہ اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ کرے. سورہ مائدہ 5 اس کی 101 کا یہ دیکھیں, یا ای الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمانو تم سوال نہ کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہوگی یا مصیبت میں ہوگا. وَإِن تَسْأَلُوا, اور اگر تم سوال کرو گے عنہا ان کے بارے میں, حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ, جب قرآن نازل ہو رہا ہو, تُبْدَ لَكُمْ, تو تمہیں بتا دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, اور اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں جو پہلے سوال کر رہے تھے بغیر قرآن کے نازل کرنے سے پہلے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے. پھر کہہ رہا ہے قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, تحقیق سوال کیا لوگوں نے, قوم نے تم سے قبل, ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ, وہ کافر میں ہو گئے. یعنی انہوں نے قرآن کے نزول کے علاوہ سوال کرتے رہے باہر بیٹھ کے تو کافر ہو گئے. تو سوال کرنے کا بھی طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے میں نے لیکچر بیان کیا, قرآنی آیتیں آپ کے سامنے آ گئیں, اب سوال کریں آپ تو واضح ہو جائیں گی. ویسے کرتے رہیں گے تو کہہ رہا کفر میں آ جاؤ گے. تو ہر زمانے میں اللہ نے طریقہ بتایا کہ پہلے قرآن کی آیت کی, پہلے اس کا پراسپیکٹو, قرآن کی آیت کی اسپرٹ کا آنے سے پہلے اس کا کیا پراسپیکٹو ہے, اس پہ پھر آپ سوال کریں. ہمارے کیا ہوا, آپ یقین یہ سنیں, ایکسکیوز می, مجھے 20 سال ہو گئے, 20 سال سے تو خیر نہیں بول رہا لیکن 20 سال ہو گئے مجھے, اور کافی 14-15 سال سے میں میری زندگی, میں اپنے اس پہ بول رہا ہوں, میری لائف میں کسی نے لیکچر کے بعد ایکچول میں سوال نہیں کیا. قرآن کی آیات کی یہ جو میں لیکچر دوں گا اس پہ یقین کا سوال نہیں کرے گا. آفٹر دا لیکچر سوال کرے گا اپنی پروگرامنگ سے ہمیشہ. ان مائی 16-20 years آف لائف, سمجھے میری بات کو, کیونکہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں قرآن کی. کیا سوال کرے, جب واضح ہوئی تو اس پہ سوال کیا کرے وہ. تو اللہ کہہ رہا کرو سوال, تو کرتا نہیں ہے, ویسے کیا جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے اللہ نے ایمان والا ہوگا کہ اس طرح سوال ہو تم کافر ہو جاؤ گے, ورنہ تو پہلے لوگ کرتے ہیں, اللہ نے معاف کر دیا تمہیں, اب تم سوال کرو, سنو لیکچر, وہ آئے سامنے قرآن کی اس کی اسپرٹ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اب سوال کریں آپ تو آپ پہ آسان کر دیا جائے گا. یہ طریقہ بھی سمجھایا ہوا ہے. لوگ باہر سے بیٹھ کے بھائی کیا سوال کر رہے ہیں, قرآن کے اندر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا غور سے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں دے گا, سوال کیا چل جا رہا ہے. تو میں ہی کہتا ہوں, بلاتا ہوں, پہلے میں لیکچر دیتا ہوں, اب آپ اس پہ جو میں نے بیان کیا قرآن بھی آئے تھے اس پہ آپ سوال کریں, اس پہ سوال نہیں کرے گا. سمجھ گیا. تو یہ اس لیے ایک طریقہ ہے, تو وہ میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا.
اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو, بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے, بھائی پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی, یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے, کیا سمجھا رہا ہے. وہ ایک وہ آئیڈیل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے. وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے, وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی, تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.